السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ اور اہم خبروں کے مطابق طبی تعلیم کے لیے MD-CAT 2026 16 اگست کو منعقد ہو رہا ہے۔ سندھ میں 5100 نشستوں پر 33,000 امیدوار اس میں شرکت کریں گے، جس میں صرف کراچی کے امیدواروں کی تعداد 10,066 ہے، اور پاکستان کی جانب سے ایک افغان نومولود بچے کی جان بچانے کے لیے گزشتہ روز تورخم بارڈر کھول دیا گیا۔ جلال آباد سے تعلق رکھنے والا یہ نومولود بچہ اس وقت حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیسی میں ایڈز کے حوالے سے مسلسل وزیر محنت کا موقف اور حقائق کیا ہیں، اور محکمہ صحت سندھ میں میڈیکل کالج کے حوالے سے لانڈی میڈیکل کالج اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پہلے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج خبریں رپورٹس زیادہ ہونے کے باعث بعض رپورٹس آج کے مذکورہ پروگرام میں مکمل نہیں ہو سکیں گی اور بعض رپورٹس شامل نہیں ہو سکیں گی۔ سب سے پہلے حکومت سندھ کے مختلف محکموں کے ملازمین اور مختلف پوسٹوں کے امیدواروں کے مطابق انہیں یہ حیرت ہے کہ سندھ کو تقسیم کرنے والے خود سندھ کوٹے کو غیر اعلانیہ طور پر ختم کر کے سندھ کو تقسیم نہ ہونے کے شور میں پاکستان نہ کھپے کے نعرے بھی حکومتی انتظامیہ کی سرپرستی میں لگوائے جا رہے ہیں، اور پاکستان دشمن نعرے لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اب تک کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ سندھ پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی۔ سندھ کی موجودہ حکومت پاکستان کھپے کے نعرے کے ساتھ حکومت کر رہی ہے۔ سندھ کے دیہی اور شہری عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے کے ساتھ جو لوگ آج پاکستان کے اصلی دشمن بھارت کی ایما پر سندھ کی تقسیم کے نعرے لگا کر پاکستان دشمنوں کا کھلم کھلا ساتھ دے رہے ہیں، حکومت سندھ نے ان کے خلاف وزارت داخلہ سندھ کے ذریعے اب تک کیا قانونی کارروائی کی ہے، اور سندھ کے عوام اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں فوری طور پر اعتماد میں لیا جائے۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ پہلی بار سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے پاکستان کا اقتدار سنبھالنے والے ذوالفقار علی بھٹو کا مقرر کردہ سرکاری ملازمتوں کے کوٹے میں 60% اور 40% کے تناسب پر کیوں عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا خود سندھ حکومت اس طریقے سے غیر محسوس طریقے پر سندھ کو تقسیم کرنے کی خاموش پالیسی پر کہیں گامزن تو نہیں ہے؟ جبکہ آج کل DGISPR کا حالیہ بیان بھی عوامی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور عوامی حلقے ان کے اس بیان کو مثبت اور اپنے جذبات کی ترجمانی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ امر خوش آئند ہے کہ گزشتہ روز وفاق سے 25 سال کے لیے کرائے پر لیے گئے ہسپتال جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں طبی غفلت کے الزام میں مریض کی موت کی تحقیقات کا حکم صوبائی وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے صادر کر کے اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے کی ایک اچھی روشن مثال قائم کی ہے۔ لیکن میں یہاں وزیر صحت کی توجہ جناح اسپتال کے اس سرکاری ملازم عثمان گجر جو سرکاری ملازمت کے دوران خلاف قانون ہسپتال میں اپنی کئی کمپنیاں قائم کر کے بزنس کرنے کے سنگین الزام کی زد میں ہے،
اور آپ نے آن کیمرہ ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات کی رپورٹ چند روز میں جاری کرنے کا یقین دلایا تھا۔ اس پر کئی ہفتے گزرنے کے بعد تاحال عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ اس پس منظر میں جب جناح اسپتال کی انتظامیہ پہلی تحقیقاتی رپورٹ کو آپ کے حکم کے مطابق آج تک پبلک نہیں کر سکی ہے تو مریض کی موت کی تحقیقات کی رپورٹ جاری کیے جانے پر آخر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ اسی حوالے سے میں اپنے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے سینٹ سروسز اسپتال کراچی میں آج کی تازہ ترین لاقانونیت کی تہلکہ خیز رپورٹ بھی وزیر صحت کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مذکورہ ہسپتال میں جاری عوامی فنڈز کی کھلم کھلا لوٹ مار کی توجہ اس امید کے ساتھ مبذول کروا رہا ہوں کہ عصر حاضر میں بدلتی صورتحال میں سوشل میڈیا پر جاری خبروں کا نوٹس لینا اور اس پر تحقیقات کروانا ارباب اختیار کی معمول کی ذمہ داری ہے، جسے یقیناً جناح اسپتال کے واقعات کی طرح محکمہ صحت سندھ کے زیر انتظام اسپتالوں میں ہونے والی ان بے قاعدگیوں بدعنوانیوں کا ضرور نوٹس لیا جائے گا، جس کی بنا پر حکومت سندھ اور وزارت صحت کی کارکردگی اور ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ محمد زاہد نرسنگ اٹینڈنٹ سرکاری ریکارڈ کے مطابق جو 30 جون 2026 کو ریٹائرڈ ہو چکا ہے، بطور ٹھوس ثبوت ان کی اے جی سندھ سے جاری پے سلپ کا عکس LDN کی اسکرین پر پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے پے سلپ کا عکس دیکھا جو محمد زاہد کی ریٹائرمنٹ کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اب آپ LDN کی اسکرین پر سروسز اسپتال کے یومیہ روسٹر کا عکس اور محمد زاہد کی اسپتال کے مین اسٹور میں 4 اگست 2026 کو ریٹائرمنٹ کے باوجود چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر ڈیوٹی پر آئے ہوئے محمد زاہد کی تصویر بھی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سروسز اسپتال میں ریٹائر ملازمین سے ڈیوٹی لینے کا ایک واقعہ نہیں، یہاں نہ صرف ریٹائر ملازمین کا ٹبر یومیہ بنیاد پر بلکہ کورونا 89 ڈیز کے ملازمین صوبے بھر میں حکومت سندھ کے حکم پر فارغ ہو چکے ہیں، لیکن ان کا جتھا بھی یہاں یومیہ بنیاد پر کس قانون کے تحت اور کس کے کہنے پر کام کر رہا ہے، انہیں تنخواہ کہاں سے دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ڈائٹ کا نظام 6 ماہ سے بغیر ٹینڈر کے چل رہا ہے۔ بوگس بلوں کے ذریعے اب تک کس قانون کے تحت تقریباً 50 سے 55 لاکھ روپے عوامی فنڈ کے لوٹ لیے گئے ہیں۔ اس سلسلے کی مزید تہلکہ خیز رپورٹ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں مکمل طور پر پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آج 4 اگست کو سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ محنت کے ہسپتالوں میں بچوں میں HIV ایڈز کی منتقلی اور اموات کے حوالے سے سماعت کے دوران حکومت سندھ اور سیسی کے چیئرمین اور کمشنر کی جانب سے علیحدہ رپورٹس فاضل عدالت میں جمع کرائی گئیں، جس میں اقدامات اور امدادی فنڈز کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے سماعت نمٹانے کی استدعا کی گئی تھی، لیکن متاثرہ مریض بچوں کے وکیل منصور طارق ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے بلکہ رپورٹ میں بھی اعتراف کیا گیا ہے 100 مزید HIV ایڈز کے پازیٹیو کیس سامنے آئے ہیں، لہذا فاضل عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 11 اگست تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ ناظرین کرام، ایڈز منتقلی کے سانحے کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ جو متاثرہ خاندان، مزدور تنظیمیں اور عوام اس کیس میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں، ان کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ DG ہیلتھ سندھ کا اہم عہدہ ہفتوں سے خالی پڑا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق مذکورہ اسامی کے لیے کوئی افسر تاحال لگائی گئی بولی کی رقم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں بتایا جاتا ہے۔ پھر محکمہ صحت سندھ کی انتظامیہ نے HIV ایڈز، TB اور ہیپاٹائٹس تینوں پروگراموں کو یکجا کر کے، یعنی یہ وہ متعدی امراض ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز کے ماتحت ان تینوں بیماریوں کے پروگراموں کو یکجا کر دیا ہے، یعنی یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایک مریض سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں۔
ان پروگراموں کو انتظامی طور پر یکجا کر کے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر انعام اللہ دھاریجو کی ریٹائرمنٹ سے یہ اہم اسامی بھی خالی تھی، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہونے کی وجہ سے HIV ایڈز کے سنگین معاملے میں پہلی بار اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، لہذا حکومت نے گزشتہ روز مذکورہ تاریخ کی سماعت سے پہلے ہنگامی بنیاد پر MNCH کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد میمن کو کمیونیکیبل ڈیزیز کا ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل مقرر کر دیا ہے اور انہوں نے مذکورہ اسامی کا چارج بھی سنبھال دیا ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں، جس سے ہمارے قارئین اور ناظرین کو درست رہنمائی حاصل ہو سکے گی۔ ناظرین کرام، LDN کی آج کے پروگرام کی آخری حصے کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عارضی DG ہیلتھ ڈاکٹر پرویز شیخ کو DG ہیلتھ کی مریض دشمن مافیا نے قابو کر لیا، جس کا مستند ثبوت ویکسینیٹر عتیق الرحمان پٹھان کا کاغذی تبادلہ۔ مذکورہ آفس آرڈر کے ذریعے اصل پوسٹ پر تعیناتی کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں رپورٹ کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ پہلے آپ آفس آرڈر کی کاپی ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے آفس آرڈر کی کاپی دیکھی، جبکہ ریٹائر ہونے والے DG ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن نے بھی LDN کی بار بار نشاندہی پر اسی طرح کاغذی حکم کے ذریعے مذکورہ کرمنل ایکٹ کے حامل ویکسینیٹر عتیق الرحمان پٹھان کا کاغذی تبادلہ کر کے زبانی حکم پر انہیں ملازمین کی ترقیوں میں جال سازی کے ذریعے ان کو اپنی ATM مشین بنا رکھا تھا۔ اب دوبارہ یہ کھیل ایوب شیخ کی ایما پر کھیلا گیا ہے۔ مزید DG ہیلتھ آفس کی حالیہ لاقانونیت پر مبنی کھلواڑ کی داستان انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کرپشن مرد آباد، پاک افواج زندہ باد، عوام پاکستان پائندہ باد۔